پاکستان کے صوبہ پنجاب کے جنوب میں صدیوں سے آباد شہر ملتان کئی واقعات اور تاریخ کے کئی چیپٹر کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ ملتان شہر دنیا کے قدیم شہروں میں سے ایک شہر ہے جس کی تاریخ تقریباً 50,000 سال پرانی ہے۔ اولیاء اللہ کے مزارات کی نسبت سے اس شہر کو شہر اولیاء بھی کہتے ہیں، مگر وہ ولی جن کی نسبت سے ملتان مشہور ہے حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہیں مقامی لوگ بہاول حق کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت بہاؤالدین ذکریہ غوث عالم ملتانی رحمۃ اللہ علیہ شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ تھے۔ آپ کے اجداد مکہ سے خوارزم اور پھر خوارزم سے ملتان تشریف لائے۔ آپ کا تعلق ہاشمی خاندان سے تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب اسد بن ہاشم سے ملتا ہے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد میں سے تھے۔ آپ کے والد کا نام شیخ وجیہ الدین اور والدہ کا نام بی بی فاطمہ تھا۔ ایک روایت کے مطابق آپ کی پیدائش سن 1161 ہجری جبکہ دوسری روایت کے مطابق آپ کی پیدائش سن 1182 ہجری میں ہوئی۔ آپ کی پیدائش کا مقام کوٹ کروڑ تھا، جو کہ موجودہ دور میں کروڑ لال عیسن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ نے تدریس اور تبلیغ کی خاطر پنجاب کے مختلف علاقوں کا سفر کیا اور 1222 میں ملتان آ کر آباد ہو گئے۔ جیسے ہی ہم مزار کی حدود میں داخل ہوں تو ہمیں دائیں جانب ایک کنواں نظر آتا ہے۔ یہ کنواں کسی زمانے میں پانی نکالنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ کنویں کو اوپر سے لوہے کی جالی سے ڈھکا ہوا ہے اور اس کے قریب ہی ایک چرخی یا پلی نظر آتی ہے جس سے رسی باندھ کر برتن کے ذریعے پانی نکالا جاتا تھا۔ تاریخ کے لحاظ سے یہ کنواں بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ باقر خان کو شہنشاہ جہانگیر نے جب ملتان کا گورنر بنایا تو شہنشاہ جہانگیر کی حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی سے عقیدت تھی، تو اس نے باقر خان کو حکم دیا کہ بہاؤالدین ذکریہ اور ان کے مریدین کے لیے کنواں بنایا جائے۔ موجودہ وقت میں یہ کنواں چندہ اور نذرانہ اکٹھا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا مقبرہ قدیمی فن تعمیر کا بہترین نمونہ ہے۔ مزار سرخ رنگ کی باریک اینٹوں سے بنایا گیا ہے، جس کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے نیلے رنگ کی ٹائل کا استعمال کیا گیا ہے۔ مقبرے کے اوپر ایک بڑا سا گنبد بھی بنایا گیا ہے۔ مقبرے کے چاروں طرف صحن ہے جس میں کبوتر اڑتے نظر آتے ہیں۔ صحن کے بیچوں بیچ ایک بڑا سا سٹیج بنایا گیا ہے جسے عرس کے موقع پر استعمال کیا جاتا ہے۔ سٹیج کے بالکل سامنے مقبرے کا عقبی دروازہ ہے جسے لکڑی سے بنایا گیا ہے۔ یہ دروازہ فن تعمیر اور ثقافت کا بہترین نمونہ پیش کرتا ہے۔ مقبرے کے اندر حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہے، جس کے پہلو میں ان کے والد کی قبر بھی موجود ہے۔
یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ مدفون تھے۔ چونکہ اس جگہ کے مطابق حضرت شاہ رکن عالم کے قدموں میں حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ مدفون تھے، تو ان کے تقدس کی خاطر بادشاہ وقت محمد بن تغلق نے انہیں یہاں سے نکال کر دوسری جگہ دفن کروایا۔ قبر کے بالکل سامنے ایک سبز رنگ کا بورڈ آویزاں ہے، جس پر حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات تحریر ہے۔ صحن کے اطراف میں بہت سی تاریخی شخصیات کی قبریں موجود ہیں۔ ان قبروں میں سے ایک قبر مخدوم سجاد حسین قریشی کی ہے، جو کہ سابقہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے والد ہیں۔ مخدوم سجاد حسین قریشی گورنر پنجاب اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ رہ چکے ہیں۔ مقبرے کا ایک برآمدہ ہے، جس کے فرش پر نیلے رنگ کی ٹائلز لگائی گئی ہیں۔ برآمدے میں بہت سی قبریں موجود ہیں۔ برآمدے میں موجود خالی جگہ پہلے سے ہی مخصوص لوگوں اور خاندانوں کی قبروں کے لیے الاٹ کی گئی ہیں۔ مقبرے کے عقب میں ایک بہت ہی خوبصورت اور بڑا دروازہ لگایا گیا ہے۔ یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ داخل ہو کر اپنے مریدین سے ملاقات کرتے اور درس و تدریس کا کام کرتے تھے۔ پہلے یہ دروازہ زائرین کے لیے کھلا رہتا تھا، مگر سیکیورٹی خدشات کی بنیاد پر اسے مستقل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے ملتان شہر کا مکمل ویو دیکھا جا سکتا ہے۔ حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال سن 1268 میں ہوا۔ ان کا مقبرہ 15.9 مربع فٹ پر مشتمل ہے۔ یہ پیمائش مقبرہ کے اندرونی حصہ کی ہے۔ سن 1848 میں ملتان کے محاصرے کے دوران انگریزوں نے اسے مکمل طور پر تباہ کر دیا، لیکن بعد میں مقامی مسلمانوں نے اسے دوبارہ تعمیر کروایا۔ ان کے عرس پر ہر سال لاکھوں زائرین یہاں اکٹھے ہوتے ہیں۔
عرس کے موقع پر مقامی چھٹی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسی طرح کی انٹرسٹنگ اینڈ انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔